ایک مرتبہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اپنی حاجت پیش کر کے کچھ مدد چاہی اور سوال کیا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا، تیرے سوال کی وجہ سے مجھ پر حق قائم ہو گیا ہے، وہ میری نگاہ میں بہت اونچا ہے، اور تیری جو مدد مجھے کرنا چاہیے وہ میرے نزدیک بہت زیادہ مقدار ہے، اور میری مالی حالت اس مقدار کے پیش کرنے سے عاجز ہے جو تیری شان کے مناسب ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستہ میں تو آدمی جتنا بھی زیادہ سے زیادہ خرچ کرے وہ کم ہی ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے پاس اتنی مقدار نہیں ہے جو تیرے سوال کے شکر کے مناسب ہو۔ اگر تو اس کے لیے تیار ہو کہ جو میرے پاس موجود ہے اس کو تو خوشی سے قبول کر لے، اور مجھے اس پر مجبور نہ کرے کہ میں اس مقدار کو کہیں سے حاصل کروں جو تیرے مرتبہ کے مناسب ہو، اور تیرا جو حق مجھ پر واجب ہو گیا ہے اس کو پورا کر سکے، تو میں بخوشی حاضر ہوں۔ اس سائل نے کہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جو کچھ آپ دیں گے میں اسی کو قبول کر لوں گا اور اسی پر شکر گزار رہوں گا، اور اس سے زیادہ نہ کرنے میں آپ کو معذور سمجھوں گا۔ اس پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے خزانچی سے فرمایا کہ ان 3 لاکھ درموں میں سے جو تمہارے پاس رکھوائے تھے جو بچے ہو لے آؤ۔ وہ 50,000 درم لائے کہ اس کے علاوہ سب خرچ ہو چکے تھے۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ 500 دینار اور بھی تو کہیں تھے۔ خزانچی نے عرض کیا کہ وہ بھی موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ جب یہ سب کچھ آ گیا تو اس سائل سے کہا کہ کوئی مزدور لے آؤ جو ان کو تمہارے گھر تک پہنچا دے۔ وہ 2 مزدور لے کر آیا۔ حضرت حسن نے وہ سب کچھ ان کے حوالہ کر دیا اور اپنے بدن مبارک سے چادر اتار کر مرمت فرمائی کہ ان سے مزدوروں کی مزدوری بھی تمہارے گھر تک پہنچانے کی میرا ہی ذمہ ہے، لہٰذا یہ چادر فروخت کر کے ان کی مزدوری میں دے دینا۔ حضرت حسن کے غلاموں نے عرض کیا کہ ہمارے پاس تو اب کھانے کے لیے 1 درم بھی باقی نہیں رہا، آپ نے سب کا سب ہی دے دیا۔ حضرت حسن نے فرمایا کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اس کی قوی امید ہے کہ وہ اپنے فضل سے مجھے اس کا بہت ثواب دے گا۔ سب کچھ دے دینے کے بعد جب کہ اپنے پاس کچھ بھی نہ رہا اور مقدار بھی اتنی زیادہ تھی، پھر بھی اس کا افسوس اور اس کی ندامت تھی کہ سائل کا حق ادا نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، کیا شان تھی اہل بیت کی، بے شک یہ نبی کا گھرانہ ہی ہے جس کو یہ شان جچتی ہے۔